ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا ایڈورڈز کالج پشاور کے حوالہ سے کہ جہاں کے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اور خاص طور پر جو گورنر ہیں شاہ فرمان صاحب اور ان کے منسٹر شوکت یوسف زئی کا نام آ رہا ہے، ناظرین وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے اور بھی حلقوں میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈورڈز کالج جس کی ایک صدی پہ محیط ہے یہ ساری ہسٹری اور یہ مسیحیوں کا ادارہ کسی نہ کسی طریقے سے ہڑپ کر لیا جائے، لے لیا جائے اپنی تحویل میں، جس طرح سے 1972 میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا۔ اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے تعلیم کا معیار نیچے گرا، کس طرح سے کرسچنز کو اداروں سے باہر رکھا گیا اور آج المیہ یہ ہے کہ کرسچن بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت گھنونا کھیل ہے جو کہ وہ مسیحوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس میں لیڈرشپ ظاہر انوالو ہے، اور ہم افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے جو سو کالڈ سلیکٹڈ نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں ناکام ہو چکے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے خیرات لے کر بیٹھے ہوں۔ ناظرین، ہم نے مناسب سمجھا کیونکہ جب ریڈ زون کا پروگرام ہوا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک کمیشن جو بنایا تھا، 1 پرسن کمیشن ہے، اور یہ کمیشن نے وزٹ کیا ایڈورڈز کالج کا، بشپ ہمفری پیٹر صاحب کو وزٹ کیا، اور اس میں شامل تھے ڈاکٹر شعیب صدل اور رمیش کمار جو پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے۔ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی وہاں پر جا کر بشپ ہمفری پیٹر صاحب سے جو کہ ماڈریٹر بھی ہیں چرچ آف پاکستان کے، اور اس کے ساتھ وہ بشپ ہیں پشاور ڈائسس کے چرچ آف پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ہم نے وہاں پہ بات کی جا کر جو پرنسپل ہیں ایڈورڈز کالج کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیّر فردوس صاحب سے، اور اس کے ساتھ ناظرین وہاں پہ موجود تھے سی ایم ایچ جو چرچ مشن سوسائٹی ہے جس نے یہ ادارہ قائم کیا، یہ جگہ بھی ان کی ہے، اور ان کے بعد انہوں نے لاہور ڈائسس کو اس کی پاور آف اٹارنی دی تاکہ وہ ان سارے معاملات کو پاکستان میں رہ کر دیکھے، اور اب یہ پشاور ڈائسس کے پاس ہے اور وہ اس کے لیگل جو اونرز ہیں وہ ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ ان سے بھی بات کر سکے، ریورنڈ جو ہے رانا یوئب صاحب سے جو کہ ویلز میں ویکر جنرل ہیں اپنے چرچ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرو بھی کیا بشپ آف کینٹربری کے سٹاف میں، اور اس کے ساتھ وہ پیٹرن بھی ہیں برٹش مسلم جو ویلفیئر بنی جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلم پاکستانی ہیں وہاں پر ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچائے جا سکے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ کیا ہم نے بات کی، آپ بھی جان سکیں کہ جو کمیشن گیا کتنا فعال رہا ان کا وزٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رائے تھی بشپ صاحب کی، ایڈورڈز کالج کے پرنسپل صاحب کی، اور رانا یوئب صاحب کی اپنے جو نمائندے ہیں کرسچن ان کے حوالہ سے۔ مسیح پارلیمنٹیرینز کو لفٹ بھی نہیں کرا رہے وہ، ہاں جی سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے، کسی کی بات تو سن لینا۔ مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہمارے ایم این ایز جا کے ہمارے جو جمشید ٹامس ہیں اور شنیلا روت ہیں 3 دن تک پرائم منسٹر کے آفس کے باہر بیٹھے رہے ہیں، کسی نے انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت یہ جو ہے اس طرح کے لوگ جو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تو چھوڑ کے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ بس یہی ہے کہ اب ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ سارے اکٹھے ہو۔ اتنی ذلت اٹھانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ریزائن دیں ہاں اور آپ باہر آ جائیں، کیونکہ اگر آپ کی سننی نہیں ہے، آپ جن کے نمائندے بن کے گئے ہوئے ہیں
جن مائنورٹی سیٹس پر گئے ہوئے ہیں آپ اگر اس کی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تو وہاں بیٹھنے کا ان کا حق نہیں. سنوائی نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں اس چیز کو زیر بحث لانا چاہیے تھا تاکہ یہ مکمل اس پہ بحث ہوتی اور اس کے تمام پرونز اینڈ کونز کو واضح طور پر وہاں بیان کیا جاتا, قوم کو بھی پتہ چلتا کہ ایشو جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کس نوعیت کا ایشو ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا. یہاں پر پارلیمنٹیرینز جو یہ ہیں, آپ نے یہ بات سوال پوچھی, آپ کے ذریعے سے میں ان تک بھی اور سب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے پاس بھی موقع ہے کہ اس وقت جو سچ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوں, اور جو ایک ایسی اپرچونٹی کرسچنز کے پاس ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کرتے ہیں, ان کو ان کے ہاتھ بلکہ مضبوط کرنے چاہیے. 14 مئی پچھلے سال برٹش کامن ویلتھ میں ہاؤس آف کامنز میں ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک موشن ٹیبل ہوئی تھی جو ایڈورڈس کالج کے بارے میں تھی, اور مستقبل میں وہاں پر اور ایسی باتیں آئیں گی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا, میں اس وقت ایمفسس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ نمائندے جو کہتے ہیں کہ ہم قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ نمائندے جو قوم کہتی ہے یہ سلیکٹڈ ہیں, وہ نمائندے جو ناکارہ ہیں, وہ نمائندے جو صرف خانہ پوری کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ وہ نمائندے ہیں جو کہ کمیونٹی کی آواز تک نہیں اٹھاتے. یہ وہ نمائندے ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب 3 دن تک ٹائم بھی دیتے اور آج تک وہ نہیں مل سکے خان صاحب سے اس مسئلے کو لے کر. تو جب میں نے سوال کیا بشپ ہیمفری پیٹر صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمائندے کتنے کارآمد ہیں, تو ناظرین آپ سن سکتے ہیں. مجھے بالکل وثوق سے پتہ ہے کہ ہمارے جو جمشید تومس ہیں اور شنیلا روت ہیں 3 دن تک پرائم منسٹر کے آفس کے باہر بیٹھے رہے ہیں, کسی نے انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی. یہ ہماری حیثیت ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے جب بات ہوئی ایڈورڈس کالج کے پرنسپل صاحب سے کہ کتنے ایفیکٹو رول پلے کیا ہے جناب سینیٹر کینتھ ولیم صاحب نے, جناب جمشید تومس صاحب نے اور شنیلا روت صاحبان نے, تو آپ ان کے بھی خیالات سن سکتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اور جب ہم نے بات کی ریورنڈ رانا یوئب صاحب سے, تو آپ ان کے بھی خیالات سن سکتے ہیں. یہاں پر پارلیمنٹیرینز جو یہ ہیں, آپ نے یہ بات سوال پوچھی, آپ کے ذریعے سے میں ان تک بھی اور سب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے پاس بھی موقع ہے کہ اس وقت جو سچ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوں, اور جو ایک ایسی اپرچونٹی کرسچنز کے پاس ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کرتے ہیں, ان کو ان کے ہاتھ بلکہ مضبوط کرنے چاہیے. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی پوچھا ناظرین بشپ صاحب سے کہ کیا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں, کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ جو سلیکشن کے ذریعے آپ کے نمائندے بن کر جاتے ہیں اسمبلیز میں. تو بشپ صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی بڑے کلیئرلی ایک بات کی. پولیٹیکل سسٹم جو ہے جو ریلیجس منورٹیز کے لیے بھی غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. اس میں سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں الیکشن لڑ کے آنا چاہیے. ہاں جی, الیکشن ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. کیا سارے بشپس اس پہ ایگری کریں گے؟ ضرور کریں گے بشپ. انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن لڑ کر جائیں, عزت کے ساتھ جائیں, اور اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کہتی ہے ایکویلٹی کی بات کرتی ہے تو ایکویلٹی تو آپ پہلے اسمبلی میں دیں, ایکویلٹی تو آپ دیں آپ کے جب لا میکرز بیٹھتے ہیں, ایکویلٹی آپ دیں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر افسوس کی بات ہے ناظرین کہ یہ ساری چیزیں دکھاوے کے لیے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف آپٹکس کرتے ہیں, ہم صرف تصویری کارروائیاں کرتے ہیں, ہم صرف باہر جا کر تقریریں کرتے ہیں کہ ہم مائنورٹیز کو حق دیتے ہیں, ہم مائنورٹیز کا تحفظ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ جو ٹیسٹ کیس ہے پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی اس وقت دوسرے بحرانوں سے تو گزر رہی ہے, مگر اگر اس نے مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی کرنا بند نہ کی
तो वक्त दूर नहीं है वो कि माइनॉरिटीज़ भी सड़कों पर आएंगी, जहां पर उलमा हजरात, मौलाना हजरात, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर ताजर आ रहे हैं, जहां पे अवामुल नास आ रहे हैं, वहां पर माइनॉरिटीज़ भी वहां पे शामिल होंगी। क्योंकि ना आप फोर्स कन्वर्जन को रोक सक रहे हैं, ना आप जो फोर्स मैरिजेस को रोक सक रहे हैं, ना आप कानून पास कर सक रहे हैं कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का बिल पास किया जा सके, ना आप असेंबली में अक़लियती नुमाइंदों को बोलने देते हैं, ना आप उनकी बात सुनते हैं, ना आप उनको मीटिंग का टाइम देते हैं। क्या मजाक बनाया हुआ है आपने। और बिशप साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ पर क्रिश्चियंस की और दूसरी माइनॉरिटीज़ की कोई इज्जत नहीं है। बसियों की कोई कदर ही नहीं रही है। एक तरफ अदारों पे कब्जा करने का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ मसीह पार्लियामेंटेरियंस को लिफ्ट भी नहीं करा रहे वो। मतलब हाँ जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। किसी की बात तो सुन लेना। इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे, अगर इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत मिलेगी भी नहीं। पीटीआई में माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप एडवर्ड्स कॉलेज पे कितने सीरियस हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी केपी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। बातें करना काफ़ी नहीं है। तो नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर यह रजिस्टर कराना चाह रहे हैं कि हम एडवर्ड्स कॉलेज की रिपोर्टिंग करते रहे कि जब तक मसीहों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती और लिख के दे, ज़ुबानी कलामी हम नहीं मानते कि कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई गवर्नमेंट एडवर्ड्स कॉलेज की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। क्योंकि ये मसीहों की जगह है, ये मसीहों के पास रहनी चाहिए। और मुझे पूरा इत्मीनान है, पूरा यकीन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को यकीन है कि कोर्ट्स जो है हमारी, वो क्रिश्चियन जो लीगल ओनर्स हैं उनके हक में फैसले देंगी। वो कोर्ट्स बताएंगी गवर्नमेंट को कि वो गलत कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है, हम दुआ भी करते हैं, हमारी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस चीज़ का सो मोटो एक्शन लें और इसको रिस्टोर करा के दें। क्योंकि ये जगह क्रिश्चियंस की है और वहाँ पर हम खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ रही है और ये पाकिस्तान की खिदमत है, पाकिस्तानी कौम की खिदमत है। हमसे हमारी खिदमत मत लें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Red Zone with Sajid Isaac.